رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 8واں پارہ ولو اننا، جس میں سورہ انعام کی 50 پر 5 آیتیں اور سورہ اعراف کی 80 پر 7 آیتیں، مکمل 140 پر 2 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں بتایا گیا مکے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے سامنے نشانیاں پیش کریں جسے دیکھ کر ہم ایمان لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ان کے پاس اللہ کے فرشتے اتر کر یہ کہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں، ایمان نہیں لانے والے۔ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے اٹھ کر ان سے باتیں کریں، مردے کہیں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس جو کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے، ایمان نہیں لائیں گے۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر مخلوق جماعت کی شکل میں ایک کے بعد دوسرے کھڑے ہو کر ان سے باتیں کرے، آپ کی سچائی کے بارے میں کہے، یہ ایمان لانے والے نہیں۔ ایمان وہ لاتا ہے جسے یقین ہوتا ہے، یہ یقین کی بنیاد پر نشانیاں نہیں طلب کر رہے ہیں بلکہ اپنے مطالبے کے ذریعے آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کے اندر جتنے اللہ کے پیغمبر آئے ان کے ساتھ انسان کے، جنات کے، شیاطین تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں جو بڑے بڑے سردار تھے ان کی مخالفت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہم نے شیاطین الانس والجن، ہر پیغمبر کے ساتھ انسانوں کے بھی شیاطین تھے، جنات کے شیاطین تھے۔ علماء کہتے ہیں جو شیاطین ہوتے ہیں ان کے اوپر آیتیں پڑھنے سے وہ دور ہو جاتے ہیں، مگر انسانوں کے ساتھ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ کبھی دور نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے۔ صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ تو آپ نے کہا میرے ساتھ بھی ہیں، مگر میرا شیطان کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ جبکہ ہمارے ساتھ جو شیطان ہے وہ مسلمان نہیں بلکہ ہمیں ورغلاتا ہے، اللہ کے احکامات سے دور کراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں نبیوں کے ساتھ جو شیطان ہوتے ہیں، چاہے جنات میں ہو انسان میں سے ہو، وہ لوگوں کے سامنے امیدیں دلاتے ہیں، حق سے دور کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس جانور پر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اسے کھانا جائز ہے، اور جس جانور کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر نہ کہا گیا وہی ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، وہ فسق ہے، وہ برا ہے، بدبودار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جہنم میں جنوں کو، انسانوں کو ڈالا جائے گا، وہاں فرشتے کھڑے ہو کر ان سے کہیں گے الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں سے
اللہ کے پیغمبر نہیں آئے؟ یقصون علیکم آیاتی، جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے تم کو نہیں سنائے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، قیامت کے دن سے تم کو نہیں ڈرایا، تو جہنم میں جانے والے جتنے جنات ہیں انسان ہیں وہ اقرار کریں گے شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں ہمارے پاس اللہ کے پیغمبر آئے، ہم کو اللہ کے بارے میں بتایا، قیامت کے بارے میں بتایا، ہم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں رکھی۔ وہاں افسوس کرنے سے بیکار ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں عرب کے جاہل لوگ اپنے مال میں، خاص کر جانوروں میں، زراعت کے اندر، کھیتوں کے اندر ان کے دو حصے ہوتے تھے، ایک اللہ کا، ایک ان کے معبودوں کا۔ ان کے معبودوں کے نام پر جو جانور چھوڑ دے وہ کہتے ہیں ہمیں اختیار ہے، جس جانور کو چاہے ہم استعمال کریں، جس جانور کو چاہے ہم چھوڑ دیں۔ جو جانور ان کے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے، نہ اس پر سواری کرتے، نہ سامان لے کے اس کے اوپر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے۔ ان کی عجیب تقسیم تھی۔ وہ کہا کرتے تھے اگر بکری بکرا دیتی، وہ کہتے بکرے کا حصہ ہمیں، ہمارے عورتوں کے لیے نہیں۔ اگر وہی بکری جنم دیتی تو کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، نسل کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر بکری مردار پیدا کرتی ہیں تو کہتے ہیں اس کے اندر دونوں برابر مل کر کھائیں گے، مرد عورت۔ اور یہ بھی کہتے ہیں فلاں اونٹنی کا دودھ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے، ہمارے عورتوں کے لیے نہیں۔ جبکہ حلال جانور تمام کے لیے مشترک ہیں، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اس قسم کی تقسیم کر رکھی تھی۔ کھیتوں کے اندر دو حصے ہوتے، ایک اللہ کا حصہ، ایک ان کے معبودوں کا حصہ۔ اللہ کے حصے میں کمی واقع ہوتی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ان کے معبودوں کے کھیت کے اندر کمی واقع ہوتی، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ کا حصہ اسے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتی ہے کیسی تقسیم ہے۔ ان کے دلوں کے اندر ان کے معبودوں کی محبت تھی، اس قدر محبت کرتے کہ اللہ کا ان کے پاس تصور نہیں تھا۔ انہیں خیال تھا کہ معبودوں کا حصہ حفاظت کرنے سے انہیں روزی ملے گی، برکت ملے گی، تجارت کے اندر ترقی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کیسی تقسیم ہے، یہ ذرا بر انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کھیتی کاٹنے کا وقت ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ کھیتی جب بھی تیار ہوتی ہے، چاہے 6 مہینے میں ہو، سال میں ہو، جب بھی کاٹا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا حق ادا کرو، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کے کاٹنے کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کھیتی بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہے تو اس کی کٹائی کا 10واں حصہ دیا جائے گا، اور جو کھیتی باہر سے پانی لا کے ڈالا جاتا ہے جس کے اندر محنت ہوتی ہے پانی ڈالنے کے لیے، اس کے اندر 20واں حصہ نکالا جائے گا۔ اس کا حساب بتایا گیا، اگر کھیتی سے 7.5 کلو نکلتے ہیں اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ یہ اسلامی نظام ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں 8 قسم کے جانور حلال ہیں۔ گائے میں گائے اور بیل، اونٹ میں اونٹ اونٹنی، بھیڑ میں بھیڑ نر مادہ، اور بکرا اور بکری، یہ 8 قسم ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے جانور تمہارے لیے حلال ہیں. ان جانوروں کو تم زراعت کے لیے سامان اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہو، مگر عرب کے لوگوں نے انہی جانوروں کو غیروں کے نام پر چھوڑنا، یہ تصور کرتے تھے ان کو چھوڑنے سے ان کے معبودوں کی رضامندی حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں. شیطان انہیں اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے سے روک دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہودیوں کے لیے پاک چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے. پاک چیزیں مثال کے طور پر ناخن والے جانور ان کے لیے حرام قرار دیے. اونٹ جو حلال جانور تھا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، بغاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اونٹ شتر مرغ کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے حرام قرار دیا. اتنا ہی نہیں، جو چربی علیحدہ جانور کے پیٹ سے نکلتی وہ حرام تھی. وہ چربی جو ہڈی کے ساتھ لگی ہو یا پیٹ کی ہڈی کے ساتھ لگی ہو وہ حلال تھی. تو اللہ تعالیٰ کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، ہم نے یہ چیزیں ان کے لیے اس لیے حرام کی ان کی سرکشی نافرمانی کی وجہ سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے 10 چیزوں کو حرام قرار دی. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے پیغمبر سے یہ 10 حرام چیزیں لوگوں کو پڑھ کے سناؤ. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ حرام ہے. جو آدمی شرک پر مرتا ہے اس کے لیے جنت حرام. دوسری چیز ماں باپ کی نافرمانی کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. تیسری چیز اپنے بچوں کو قتل کر دینا اس خیال سے کہ بڑے ہو کر ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے. عرب کا یہ دستور تھا، اگر لڑکی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے، یہ خیال کر کے کہ لڑکی کمزور ہے، بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کے لیے بوجھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حرام ہے، بڑا گناہ ہے. چارہویں چیز وہ گناہ جو ظاہر ہے اور وہ گناہ جو باطن ہے، چھپے ہوئے اس سے دور رہنا چاہیے. ظاہر میں آدمی گناہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی قسم کھاتا ہے. جو چھپے ہوئے گناہ ہے دل کے اندر حسد کرنا، کسی کی برائی کا جذبہ دل کے اندر رکھنا، یہ تمام پوشیدہ گناہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پانچویں چیز کسی ناحق کو قتل کرنا، اس کے قتل کرنے کا کوئی اختیار دلیل نہیں ہے، اسے قتل کر دیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حرام ہے. چھٹی چیز یتیم کا مال کھانا، اس کے سرپرست بن گئے، مال کی حفاظت کرنے کے لیے حفاظت کرنے کے بجائے اس کے مال کو کھا لیتے ہیں، یہ حرام ہے. ساتویں چیز ناپ تول کے اندر کمی کرنا. آپ تجارت کرتے ہیں، لوگ آتے ہیں پیسہ دیتے ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ پیسے کے مطابق چیز کو تول کر دیں. آٹھویں چیز سچ بولنا. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا، جب تم کہو انصاف کی بات کہو. بات سیدھی ہونا، جب انصاف کا وقت آیا پوری طرح انصاف کرنا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سچ بولتے وقت، انصاف کرتے وقت
ہمارے رشتہ دار کیوں نہ ہو، سچائی کی، انصاف کی طرفداری کرنا، رشتہ داروں کی طرفداری نہیں کرنا۔ 9ویں چیز وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُونَ، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ہم دنیا میں آنے سے پہلے توحید کا اقرار کر کے آئے، اور اللہ کی شریعت ہے ہمارے سامنے، مرتے دم تک اس پر قائم رہنا، اس پر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا۔ اور آخری چیز سیدھا راستہ، اللہ نے نبی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا یہ سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سیدھا راستہ چھوڑ کے دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ گمراہی کے راستے ہیں، تم گمراہ ہو جاؤ گے، جس کے نتیجے میں جنت تمہارے لیے حرام ہو جائے گی۔ یہ 10 کیا ہے؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا توبے کا وقت کب تک ہے۔ ایک تو سکرات سے پہلے، سکرات سے پہلے توبہ قبول ہونے کو اللہ نے جائز قرار دیا۔ جو آدمی سکرات کے عالم میں پہنچ گیا، توبہ کرنا چاہتا ہے، اس کی توبہ بیکار۔ اور ایک قیامت کے دن جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا ہے، سورج نکلنے کے بعد کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، نہ اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر عبادت اخلاص سے کرنا چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم اس دعا کو قربانی کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے وقت پڑھتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہو یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، زندگی اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے۔ یہ عہد کرنا چاہیے جب تک ہماری زندگی ہے اللہ کے لیے۔ اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیا کہ مرتے دم تک اخلاص کے ساتھ اسی کی عبادت کرے۔ اس کے بعد والی سورہ، سورہ اعراف، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے، اس کتاب کے ذریعے آپ کے دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ آپ کو تکلیف ہوتی تھی، میرے اوپر جو کتاب کی آیتیں اترتی ہیں میں سناتا ہوں، لوگ نہیں سنتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تنگی محسوس نہ کریں، اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ڈرائے، کیونکہ یہ کتاب مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ہم سے کہا جاتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے پاس جو قرآن اترا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونی اولیاء، قرآن کے سوا کسی اولیاء کی پیروی مت کرو۔ ہمارے پاس قرآن حدیث نمونہ ہے، اسے چھوڑ کر باپ دادا یا اماموں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے پاس شریعت اتری ہے اس کی پیروی کرو، شریعت کو چھوڑ کر کسی اولیاء کی پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن انصاف کے ترازو ہوں گے، والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو انصاف کا ہوگا، جس کا ترازو کا پلڑا بھاری وہی کامیاب، جس کا ہلکا ہوگا وہ کیا ہے؟ ناکام، نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ اعمال کو کیسے تولا جاتا مختلف حدیثوں میں بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورہ بقرہ، سورہ آل عمران کی تلاوت سائے کی شکل میں آئے گی، اس کا بھی عمل تولا جائے گا۔ کس طرح تولا جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر آپ نے کہا نیک آدمی کا عمل نوجوان کی شکل میں آئے گا، خاص کر خبر کے اندر
اس کا عمل اچھا عمل، نیک آدمی کا عمل نوجوان خوبصورت کی شکل میں آئے گا. اگر برا آدمی ہے، برا عمل کیا ہے؟ بوڑھے آدمی کی شکل میں، بدبودار شکل میں آئے گا. آدمی کو کس طرح تولا جائے گا اللہ بہتر جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن ترازو ہوگا، ایک پلڑے میں اس کے اعمال کے رجسٹر ڈالے جائیں گے اور ایک پلڑے میں چھوٹا کاغذ جس کے اندر لا الہ الا اللہ ہوگا وہ ڈالا جائے گا. یہ وزن ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے خط کے صحابی، دبلے پتلے، جب وہ چلتے ان کے پنڈلیوں کو دیکھ کر لوگوں کو ہنسی آتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں ہنستے ہو؟ لوگوں نے کہا ان کا چال، ان کی پنڈلیاں ہم کو نظر آتی ہے، ہنسا آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ان کے پنڈلیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، احد پہاڑ جو 7 کلومیٹر ہے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، ان کے پنڈلیوں کا وزن زیادہ ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی کیفیت بتائی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، تولنے کے لیے انصاف کے ترازو ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا. ان کے پیدائش کے بعد فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، سجدہ کیے، مگر ابلیس نے انکار کیا. ابلیس نے پوچھا میں کیوں سجدہ کروں؟ اس نے یہ تعویل بتائی مجھے آگ سے بنایا گیا، آدم کو مٹی سے بنایا گیا، آگ کیا ہے مٹی کے مقابلے میں بہتر، انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں سے نکل جا. اس نے نکلتے ہوئے قیامت تک کی مہلت مانگی. اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا. اس نے جاتے ہوئے کہا میں تمہارے بندوں کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا، گمراہ کرنے کی ساری کوششیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نیک بندوں پر تیرا اختیار نہیں ہوگا. آدم علیہ السلام، ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے اللہ نے کہا جنت میں جہاں چاہو رہو مگر اس درخت کے قریب مت جانا. شیطان آیا، وہاں ان کو پھسلا دیا. بہت ساری باتیں اس نے کہیں، اس لیے اللہ منع کیا کہ تم یہاں ہمیشہ فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ رہ جاؤ گے. اس نے کہا میں تمہارا نصیحت کرنے والا ہوں، خاص طور پر نصیحت کرتا ہوں، اس کا پھل کھا لو. پھل کھا لی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے لباس کے ساتھ ننگا اتار دیا. دنیا میں آئے ایک زمانے تک توبہ و استغفار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کے الفاظ بھی ان کو سکھائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا پڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کیا. یہ واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شیطان تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے، تمہارا بھی دشمن ہے. جس طرح وہ تمہارے ماں باپ کے کپڑے نکال دیا، تمہارے کپڑے بھی نکالنا چاہتا ہے. شریعت نے جو لباس کا ڈھنگ بتایا اسی پر عمل کرنا چاہیے. آج لڑکے اور لڑکیوں کا لباس کیسا ہے؟ فیشن کے نام پر، ترقی کے نام پر بے حیائی کی طرف لے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمہارے ماں باپ کا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، تمہیں دنیا کے اندر لنگا کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسجد کو آتے ہیں زیب و زینت کے ساتھ آؤ. خذوا زینتکم عند کل مسجد. عرب کے جاہل لوگ کعبۃ اللہ کا طواف ننگا ہو کر کیا کرتے تھے. ان کا خیال تھا ہمارے کپڑوں کے اندر حرام کی آمیزش ہے، اس لیے کپڑے نکال کے ننگا طواف کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا مت کرو، اللہ کا گھر ہے، زیب و زینت کے ساتھ آؤ. ایسے کپڑے ہونا چاہیے جس کے اندر اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. بچے ہو یا بچیاں ہوں، ان کے کپڑے سجدہ کرتے وقت، رکوع کرتے وقت یا ان کے پیٹھ کے اوپر نشانات نہ ہوں، پتلے نہ ہوں، لکھا ہوا نہ ہو، سیدھے سادے زیب و زینت والے کپڑے ہوں.
پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تسرفوا، کھانے پینے کے اندر اسراف مت کرو، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعراف والوں کا ذکر کیا۔ اعراف کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے درمیان ایک اونچی جگہ۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہوتی ہیں، اللہ کا فیصلہ ہونے تک وہاں رہتے ہیں، ادھر جنت والوں سے بھی بات کرتے ہیں، جہنم والوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے انہیں جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا ذکر کیا۔ جنت میں جانے کے بعد جہنم والوں کو پکار کے کہیں گے اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا جنت کا وہ ہم کو ملا، تم نے جو نافرمانی کی نافرمانی کی سزا تم کو ملی یا نہیں؟ جہنم والے کہیں گے بالکل صحیح، ہم نے اللہ کی بات نہیں سنی، رسول کی اطاعت نہ سنی، اس وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے۔ پھر جہنم والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ہم آگ میں جلتے ہیں، پیاس ہے، جنت کا ایک پانی یا میوہ یا روزی ہم کو کھلا دو۔ جنت والے کہیں گے یہ کافروں کے لیے حرام ہے، جہنم والوں کے لیے حرام ہے۔ تکلیف میں اپنے دوست سے جو جنت میں ان سے مانگتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، مگر دوست کہتا ہے یہ چیز یہاں کے والوں کے لیے ہے، جہنم والوں کے لیے۔ کتنی رسوائی بدوا یعنی برائی کا انجام ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو کافر مشرک اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں جب ان کی روح نکالی جاتی ہے آسمان کے دروازوں تک نہیں پہنچتی، کسی کافر مشرک کی روح اوپر نہیں جاتی، لوٹا دی جاتی ہے۔ وہی مومن مرتا ہے اس کی روح کو بڑے اچھے لحاف میں خوشبودار کپڑوں کے اندر لپٹ کر آسمانوں کی طرف لے جاتی ہیں، ہر آسمان پر اس کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے، فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کافر مشرک کی روح آسمانوں کے اوپر نہیں جاتی، کب جا سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ استغفار کر کے مومن ہو کے مرے۔ مثال دی جاتی ہے جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے میں نہیں جا سکتا، اسی طرح مومن مشرک جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے واقعات ذکر کیے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام، یہ پہلے پیغمبر تھے، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اتنی لمبی مدت میں 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں نافرمانوں نے انکار کیا، پانی میں ہم ان کو ڈبو دیا۔ اس کے بعد قوم عاد آئی، ان کے پیغمبر ہود علیہ السلام تھے، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے 7 دن 8 رات تک ہواؤں کے ذریعے انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم سمود آئی، ان کے پیغمبر صالح علیہ السلام تھے، انہوں نے نافرمانی کی، چیخ کے ذریعے زلزلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے ختم کر دیا۔ اس کے بعد قوم لوط آئی، بے حیائی کے اندر ملوث تھیں، لوط علیہ السلام نے منع کیا، پتھروں کی بارش کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں ختم کر دیا۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام کی قوم آئی، تجارت پسند تھی، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کر رہے تھے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ایسا مت کرو، ایسا کرنے سے زمین کے اندر فساد ہوگا۔ اس کے بعد جو نصیحت کی گئی، عذاب آیا، 90 پارے کے اندر ہے۔ غرض آج کی تلاوت کے اندر یہ چند اہم مضامین آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے، اس پر عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔